الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب ركن المقام، أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد من السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو صاف، واضح اور کھلا ہوا پیغام یہ دیا کہ تم دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں زندگی گزار کر تمہیں واپس اس رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر ان سب چیزوں کو بتلایا گیا، سمجھایا گیا، وضاحت بھی کی گئی، اشاروں میں بھی کہا گیا، اور جو مخاطب اول تھے یعنی عرب، ان کی زبان کو اختیار کیا گیا تاکہ سمجھنے سمجھانے میں کوئی شبہ نہ لگے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے کو، اللہ ہی کو فاعل حقیقی ہونے کو، اللہ ہی کے امر کو، دنیا میں چلنے کو، یہ سب کچھ کو کھول کھول کر بیان کیا۔ کہیں کوئی چیز تشنا نہیں ہے، تشنا یہاں مراد یہ ہوئی کہیں کوئی بیان کرنے میں کمی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں سمجھ نہ سکا تھا، چونکہ اس زمانے میں مختلف بتوں کے ذریعے یہ بات شیطان نے دل میں بٹھا دی تھی کہ خالق تو اللہ ہے، لیکن اس خالق نے اب جنگ کی ہار جیت اس کا فیصلہ فلانے بت کے سپرد کر دیا ہے۔ خالق تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے روزی کا فیصلہ اب اس فلانے بت کو سپرد کر دیا ہے، اور اسی طرح تمام دوسری چیزوں پر قیاس کر لیجئے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھل کر جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ اکیلے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ کم از کم 99 صفات اللہ کی ہمارے سامنے اب بھی موجود ہیں، کم از کم۔ خالق ہے تو کیسا خالق ہے؟ باری ہے۔ خالق ہے تو کیسا خالق ہے؟ بدیع ہے۔ خالق ہے تو کیسا خالق ہے؟ فاتر ہے۔ ہاں عجیب، تم کہتے ہو خالق ہے تو ایسا خالق ہے
جس کو اپنی چیز تخلیق کرنے کے لیے مال کی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، مال مٹیریل اس نے خود بنایا. تم ایسے خالق ہو کہ تم کو جب تک سامان نہ ملے تو تم تخلیق نہیں کر سکتے. وہ خالق ہے تو ایسا خالق ہے کہ اس کے پاس خلقت سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ ایسی چیز بنانی ہے. اللہ نے اپنے ارادے سے وہ چیز بنائی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں تھی، پہلے کائنات ہی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات سے متعلق مجھے اور آپ کو اتنا کھل کر بتلایا کہ ہم اس کو مان لیں کہ اس دنیا میں کامیابی کا طریقہ بالکل وہی ہے جو جو آخرت میں کامیابی کا طریقہ ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کا واحد ضامن ہے. بھی نہیں اس میں کہ آپ کا طریقہ بھی کامیابی کا ضامن، نہ نہ نہ، بالکل نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی ترتیب زندگی ہی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی واحد ضامن ہے. نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی اور طریقہ نجات کا باعث نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنا دین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نصیب فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سمجھنے سمجھانے کے لیے حضرات علماء کرام نے 5 حصوں میں تقسیم کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک حصہ وہ ہے اس کا تعلق انسانوں کے عقائد سے ہے، انسانوں کے یقین سے ہے. دوسرا حصہ وہ انسانوں کو دیے گئے عبادت کے طریقے سے ہے. وہ پہلا حصہ اگر عقائد کا کہلائے گا تو دوسرا حصہ عبادات کا کہلائے گا. تیسرا حصہ انسانوں کے معاشرت سے متعلق ہے. چوتھا حصہ معاملات سے متعلق ہے اور 5واں حصہ اخلاق سے متعلق ہے. شاید ایسے میں سمجھا سکوں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ 9ویں جماعت کا کورس پڑھنا تو تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو پوچھے کہ 9ویں جماعت کا کورس یہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جائے اردو بازار جا کر کہے 9ویں جماعت کا کورس دے دیجئے، وہ اس کو چند کتابیں کہ نہیں مجھے تو 9ویں جماعت کا کورس چاہیے. کہ بھائی یہی 9ویں جماعت کا دیکھو، 9ویں جماعت کا کورس اردو، انگریزی، ریاضی، معاشرتی علوم، وہ نام لے کر بتائے گا، ان سب پر مشتمل ہے. ان سب کو کر لو گے تو 9ویں کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ عقائد، یہ عبادات، یہ معاملات، یہ معاشرت، یہ اخلاق، ان سب کی تیاری کر لو گے، ان سب کو ویسے ہی حل کرو گے. کیونکہ ہم تو کمرہ امتحان میں ہیں، کسی وقت عقیدے کا امتحان ہو رہا ہے، کسی وقت عبادت کا امتحان ہو رہا ہے، کسی وقت معاملات اور معاشرت اور اخلاق کے پرچے چل رہے ہیں. ان سب میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، آج بھی اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو، اور کل تو سب کچھ کھل جائے گا. یہ پرچے ہے کیا؟ معاملات، یہ کیا پرچہ ہے؟ معاملات یہ ہے کہ جو کچھ تم دو آپس میں معاملہ کرتے ہو، لین دین کا، وہ رقم کی لین دین ہو، وہ باتوں میں لین دین ہو، میں تم سے فلاں چیز کا وعدہ کرتا ہوں فلاں وقت آؤں گا، وہ کسی اور چیز کا آپس کے اندر تبادلہ ہو، یہ معاملات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں
ان معاملات کو کیسے حل کرنا ہے صاف سمجھایا، سکھایا، کھول کر بتایا، اور اپنے بعد 1,24,000 صحابہ چھوڑ کر گئے جنہوں نے اپنے اپنی فیلڈ آف لائف، جس شعبہ زندگی میں تھے اس میں معاملات کیسے چلتے ہیں وہ کر کے دکھا دی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب معاملات کے پرچے میں کیا ہے، جن کو اختیار کر کے تم معاملات کے پرچے میں کامیاب ہو سکو گے، وہ دکھا دی، بتا دی۔ شاید گزشتہ جمعے کو غالباً اس سے متعلق عرض کیا بھی تھا، لیکن موقع کی وجہ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر کیا ہو تو، کہ نبوت نہیں ملی تھی اور کسی نے یہ کہا کہ محمد تم یہاں رکنا، میں ابھی آتا ہوں۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن وہ پیغمبر جس کی تعلیمات کو آخر دنیا تک رہنا ہے، اس کی پیاری زندگی اول سے آخر تک قابل تقلید ہے۔ یہ آدمی کہہ کر گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس آدمی کو 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے اپنی اس بستی مکہ مکرمہ کے فلاں نوجوان کو یہ کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور میں بھول گیا ہوں۔ جب دوڑ کر وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ ہمارے آپ کے جیسا آدمی کہتا کہ کیا ضرورت ہے، نہ، اس نے کہا تھا اور میں نے مان لیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہارے جیسا آدمی ہوتا تو چھوٹ سے ہی اس کو اگر گالی نہیں دیتا تو کم از کم برا بھلا تو کہتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے جو جملہ نکلا ہے، جو مورخین نے نقل کیا ہے، وہ صرف اتنا ہے، بھائی تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، اور بس۔ کیسا معاملہ ہے! اور اس کے بعد وہ وقت آیا، نبوت کا اعلان کیا، مکہ مکرمہ کے شدید ترین اذیت کے 13 سال گزارے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کچھ راحت ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ راحت دشمنوں کی طرف سے ہے۔ وہ ایسی راحت کہ اب کوئی چلتے پھرتے پتھر نہیں پھینکتا، تھوک نہیں پھینکتا، برا بھلا نہیں کہتا، گالی نہیں دیتا، لیکن ابھی بھی مکہ کے دشمن، باہر والے دشمنوں سے خطرہ ہے، اور ادھر اندرونی دشمن منافقین سے خطرہ ہے۔ اور اس دوران میں ایک مسجد کے اندر، جو مسجد بنائی گئی ہے، سب سے مقدس جگہ بنائی گئی ہے، وہاں آ کر ایک دیہاتی پیشاب کرتا ہے۔ صحابہ اٹھتے ہیں کہ اس کو ماریں، روکیں۔ آپ سے فرماتے رک جاؤ، چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے بعد کوئی آدمی کیسے آگے بڑھتا؟ وہ جو فارغ ہوا پیشاب سے، اچھا یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ کوئی آدمی اندر آ کر جو پیشاب کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ برا بھلا وہ اس کو گندا کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ابراہہ کے آدمی نے، ابراہہ کے زمانے میں کسی نے اس جگہ کو جو ابراہہ نے بیت اللہ کے مقابلے پر بنایا تھا، جان بوجھ کر وہاں جا کر غلاظت کر دی۔ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، مسجدیں کچی تھی، کچے فرش، کچی دیواریں، اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں ابھی نیا آیا ہے، اس کو پتہ نہیں مسجد کے احکامات کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، منع کر دیا، منع ہو گئے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، اس کو بلایا اور کہا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت، اس کے ذکر کے لیے ہیں، ان جگہوں پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کو کہا کہ
کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں اتنا پانی بہا دو کہ جگہ پاک ہو جائے. دیکھو معاملہ کیسے کرتے تھے. اور ایک دفعہ تشریف لائے مسجد نبوی میں تو دیکھا کہ دیوار پر کسی نے تھوک یا بلغم پھینکا ہوا ہے، جیسے کہتے لوگ اختو، وہ وہاں پر جم گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی سخت غصے کا اظہار کیا اور اپنی چھڑی مبارک سے اس کو کھرچتے رہے اور فرمایا اس پر پانی ڈالو، یہ مسجد اس کے لیے نہیں ہوتی. ارے وہ پیشاب کر رہا تھا، آپ منع کر رہے ہیں، یہاں صرف تھوک بلغم ہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ معاملے کو دیکھ کر کرنا چاہیے. پیشاب ہر آدمی برا سمجھتا ہے، لہذا مزید کسی بات کے کہنے کی اور مارنے کی پیٹنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن تھوک لوگ نرم سمجھیں گے کہ کوئی بات نہیں، تھوکا ہی تو ہے، تو اس پر سختی کا اظہار کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ کر کے دکھایا ہے. بلال آپ یہ کھجور لائے، یہ کھجور تو ہمارے پاس نہیں تھی. کہا اللہ کے رسول نے جو ردی کھجور تھی وہ دے دی، اس کے بدلے اچھی لے لی. کیسے؟ کہا ردی کھجور زیادہ تھی، اس نے مجھے یہ اچھی کھجور تھوڑی دے دی، برابر سرابر معاملہ ہوگا. فرمایا نہیں، یہی سود ہے، یہی سود ہے. نہ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے کھجور کو واپس کرتے، بیچتے، اس کے بعد پھر اس سے یا کسی سے نئی کھجور خریدتے. یہ جیسے معاملہ آج کل ہو رہا ہے نا، سونا بیچ دو اور پرانے گدے بیچ دو، نئے لے لو، یہ ایسے آسان نہیں ہے. پہلے بیچو. اب آج کل بھی کیا کہتے ہیں، چلو ہم نے خرید لیا. کہاں سے خرید لیا بھائی؟ بول سے خرید لیا. یاد رکھیے، دو ٹرانزیکشنز، دو عقد، دو لین دین ایک ساتھ شرط کے ساتھ جوڑ دینا یہ حرام ہے. تم مجھے بیچ دو، میں خرید لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اگلا مجھ سے ہی خریدنا. جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسے ہی دیندار بیچنے والا خریدنے والا، وہ سنار مال خرید لے اور اب خریدار آزاد ہے، وہ کہیں سے جا کر تو نیا خریدے. نہیں کرتے. صاف سکھا دیا، سمجھا دیا کیا کرنا ہے. کیا کریں، وقت نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا آج ہی ختم ہو جائے، لیکن ابھی تو 25% بات نہیں ہو سکی. ابھی تو 5 آپ کو سمجھانا ہے. 5 حصے کیا ہے، اور ابھی یہ پہلا ختم نہیں ہوا ہے. مگر معاملہ نازک ہے. معاملہ اس لیے نازک ہے کہ اس وقت ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے کے انتظار میں ہیں. ہر روز کی خبریں سن کر کچھ لوگ سوچتے ہیں اب حالات اچھے ہو جائیں گے، اگلی صبح معلوم ہوتا ہے حالات اس سے بدتر ہو گئے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہتا یہ تھا کہ بالکل نہیں خبر تھی کہ یہ بہت کم بات کر سکوں گا. خیر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے کو یا اس سے اگلے جمعے کو اس کو ختم کر کے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ سکیں. سیدھی بات ہے، اللہ کو راضی کرو جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. ساری دنیا کی چیزیں صرف اس وقت ہمارے حق میں استعمال ہوں گی جب اس کائنات کا خالق اور مالک ہم سے راضی ہوگا. ورنہ قوموں کی تاریخ ایسی ہے جس میں صرف پٹائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہو کے اس کے بعد پھر دعا پھر سنت پڑھیے گا. یہ مجھے بہت وہ لگ رہا ہے کہ ہم صحیح طور پر ابھی بات کو کسی بھی جگہ تک پہنچا نہیں سکے، تو یہ جو اندر ایک خلجان اور کنفیوژن ہوگا تو اس کو تھوڑا ایک ہفتہ روک لیجیے. اللہ نے زندگی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں.